کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا مہینہ بھی ہے جس میں ایک دن کا روزہ پورے حج کا ثواب، ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر؟ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے جنگ کو بھی حرام قرار دیا۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ ہے ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ یہ نام قعود سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بیٹھ جانا، رک جانا۔ زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ چھوڑ دیتے تھے، تلواریں رکھ دیتے تھے اور خون بہانا بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، یعنی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا مہینہ ہے ذوالقعدہ۔ یہ مہینہ صرف حرمت والا نہیں بلکہ عظیم واقعات کا گواہ بھی ہے۔ ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ 5 ذوالقعدہ وہ عظیم دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ سوچیں، وہی کعبہ جس کی طرف ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور 14 ذوالقعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کے نشان ہیں۔ اب سنیں اس مہینے کی عبادت کا اجر۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ذوالقعدہ میں 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 30 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کے 1000 محل تیار فرماتے ہیں، اور ہر محل میں جواہرات کے تخت اور ان پر بیٹھی ہوئی حور جن کی پیشانی سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ ایک اور روایت، اگر کوئی اس مہینے کی ہر رات نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو اسے ملتا ہے ہر رات ایک شہید کا ثواب اور ایک حج کا ثواب۔ اور اگر کوئی ہر جمعہ کے دن نماز ظہر کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں حج اور عمرہ کا ثواب۔ اور سب سے حیران کن، اگر کوئی شخص جمعرات کے دن 100 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ، تو وہ بے شمار اجر حاصل کرتا ہے۔ اب روزوں کی فضیلت سنیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ذوالقعدہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر گھنٹے میں ایک حج مقبول اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت، اس مہینے کی ایک ساتھ کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور خاص طور پر پیر کے دن کا روزہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سوچیں، ہم کتنے مہینے ضائع کر دیتے ہیں بغیر کسی عبادت کے، اور ایک یہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ثواب کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس مہینے کی قدر کرتے ہیں؟ آج نیت کریں، کم از کم ایک روزہ رکھیں، کچھ نفل ادا کریں، سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ شاید یہی عمل ہمیں جنت کے ان محلوں تک پہنچا دے۔ اس معلومات کو تمام مسلمانوں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کی بات کو پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ ہمیں ذوالقعدہ کی برکتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔